دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ ہمیشہ دعا مانگا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ دعا دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں، کیونکہ دعا تو ان کی بھی قبول ہوتی ہے جن کی زبان نہیں ہوتی۔ قسمت پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، تو دعا کرنے سے کیا ملے گا؟ کیا پتہ قسمت میں لکھا ہو کہ جو ملے گا دعا ہی سے ملے گا۔ زندگی کا مزہ تو تب ہے کہ دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ مشکل وقت میں دعا کیا کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ دعاؤں سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ مظلوم کی دعا اللہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا، بھلے کچھ تاخیر ہو جائے۔ تین لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ ایک دعا ہی تو ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کے تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان اور نہ دے تو شرمندگی۔ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتی ہے۔ دعا نصیب بدل سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے، دعا رب کو منانے کی طاقت رکھتی ہے، دعا کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے، دعا ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ وہ دعا ہی تھی جس نے موسیٰ کے لیے سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دیا، وہ دعا ہی تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وہ دعا ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں راستہ دکھایا۔ مانگو، اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔